ایک شخص ہے یزید ابن ثبیت عبد قیسی، بصرے کا شخص ہے، زیادہ ناحیہ میں اس کا نام آیا ہے، یزید ابن ثبیت عبد قیسی، 10 بیٹے تھے اس کے، واقعات بڑے طویل لکھے ہیں۔ تو اس کو پتہ چلا کہ خوب کس طرح سے خود یہ گفتگو ہے کہ بصرے کی ناکہ بندی، کوفے کی ناکہ بندی، کوئی نکل کے نہ آئے، کوئی حسین کس سے ملنے نہ پائے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سلسلہ ہے اور حسین ابن علی مکے پہنچ چکے ہیں۔ تو اس نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو فرزند رسول اللہ مکے میں پہنچ رہا ہے اور یہ خبر مجھ تک آ گئی ہے، کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ چلے؟ تو 2 بیٹوں نے اس کی ہمراہی کی، 8 بیٹے رہ گئے۔ تاریخ کتنے دور تک کا سفر کرتی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جو بیٹا اس کا زندہ رہ گیا کربلا میں شہید نہیں ہوا، 2 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، جو بیٹا زندہ رہ گیا اس نے مرثیہ لکھا ہے اپنے باپ کا، مولا حسین کا، اور اس پر افسوس کیا ہے کہ اگر کاش ہم بھی جاتے تو ہمیں بھی جنت ملتی حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو کر۔ تو لہٰذا یہ شخص اپنے 2 بیٹوں کو لے کر گیا، باپ تھا، کہہ سکتا تھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا سید الشہداء کے ساتھی ہوں، سید الشہداء سے محبت کرنے والے ہوں، یہ دنیا میں جس جگہ پر بھی ہوں، یہ زبردستی ڈنڈے اور لاٹھی کے زور پر کسی سے عبادت خدا نہیں کرواتے۔ کہا میں جا رہا ہوں مکے، تم میں سے کون چلنا چاہتا ہے؟ 2 بیٹوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ جب پہنچا کہا کہ حسین کہاں پر ہے؟ کہا کہ ابطح وادی میں ہے، وہاں پر حسین نے، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور وہاں پر حسین نے گویا کہ اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے یا گھر ہے، اب تاریخ اس سے زیادہ نہیں بتاتی۔ اس نے اپنا خیمہ لگایا اور کہا کہ حسین ابن علی کی خدمت میں جاؤں اور جا کر سلام کروں۔ لوگوں نے جا کر یہ بتایا کہ مولا بصرے سے آپ کا چاہنے والا فلاں شخص آ چکا ہے۔ مولا حسین کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو امام حسین جہاں اقامت گاہ تھی وہاں سے امام حسین اٹھے اور اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ یعنی آپ سنیے ذرا، مجھے دوبارہ جملہ کہنے دیجئے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس کا مطلب میں آسان الفاظ میں بتاؤں، تم بصرے سے اٹھ کر یہاں آئے اپنے 2 بیٹوں کو لے کر، ہم فرزند فاطمہ ہیں، ہم بھی تمہارے پاس آئیں گے۔ تو سید الشہداء، یعنی بس جب آپ کہہ رہے ہیں سید الشہداء تو اس سے آگے کی بات ہی کرنا فضول ہے، کیا کہے انسان۔ جب آپ نے کہا فرزند فاطمہ تو بات ہی اس سے آگے کی فضول ہے کرنا، کیا کہیں گے اب آپ۔ یہ گیا وہاں، مولا آئے یہاں، پوچھا خیمہ کس کا ہے؟ کہا کہ یزید ابن ثبیت عبد قیسی کا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا کہ آپ ہی کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ امام خیمے میں تشریف فرماؤ کا ہم اس کا انتظار کریں گے۔ یہ گیا، اس نے دیکھا، کہا کیا؟ کہا کون؟ میں یزید بن ثبیت عبد قیسی بصرے سے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا تمہیں ہی ڈھونڈتے ہوئے گئے مولا۔ تو اب میں کس طرح سے بتاؤں، یہ بھی بیٹھ جاتا مولا حسین کے گھر کے دروازے پر، وہاں مولا حسین بیٹھے رہتے۔ تڑپ ایسی ہے کہ انتظار نہیں کیا گھر کے دروازے پر بیٹھ کر، کہا کہ رستہ تو ایک ہی ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ اور جب گیا خیمے میں دیکھا سید الشہداء بیٹھے ہیں، تو اس نے سورہ یونس کی آیت پڑھی، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ ہے مولا حسین کا چاہنے والا بصیرت کے ساتھ۔ یہ بصرے کا ایک معمولی صحابی ہے، اتنی بصیرت ہے کہ تیز تیز چلتا ہوا مولا حسین کو ڈھونڈتا ہوا آیا۔ جب خیمے میں آیا تو سلام نہیں کیا، جیسے ہی دیکھا یہ آیت نکلی بے اختیار زبان سے، سورہ یونس کی۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، بفضل ہی و برحمت ہی، خدا کے فضل اور خدا کی رحمت کے ذریعے، بفضل اللہ و برحمت ہی، خدا کے فضل اور رحمت کے ذریعے، فبذالک، اور ایسی چیز کے ذریعے، فلیفرحوا، صاحبان ایمان کو چاہیے کہ بہت خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، ذات خدا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو تم لوگ اکٹھا ہو کر جن کو حاصل کر پاؤ۔ اس آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یبن رسول اللہ، خدا نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر دولت ایمان مل جائے تو یہ فضل خدا ہے، یہ رحمت خدا ہے۔ جب دولت ایمان مل جائے فلیفرحوا، بہت خوش ہونا، کیونکہ ایمان کی دولت خدا تک لے کر جاتی ہے، اور خدا تک اگر پہنچ گئے کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم حسین ابن علی میرے خیمے میں، یہ ذات خدا کی تجلی یہاں موجود ہے۔ لہذا سلام بعد میں کیا، آیت پڑھی، اور اس کے بعد سید الشہداء اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہ بھی شہید ہوا، اس کے دونوں بیٹے بھی شہید ہوئے۔ بصیرت یعنی کیا مطلب؟
بصیرت مطلب یہ کہ مولا کیسے ہیں، خیریت سے تو ہیں، معذرت پانی پئیں گے یا چائے پئیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا غلط ہے امام کی خاطر تواضع کرنا، بڑا ثواب ہے، لیکن جو بے اختیار جب آدمی کوئی کام کرے، اگر آپ کی آنکھ کی طرف خدا نخواستہ کوئی پتھر یا کنکر آئے تو آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے نا، خود بخود. آپ یہ نہیں تحریر و تجزیہ کرتے پتھر میں کیا ہے کنکر میں کیا ہے، خود بخود آنکھ بند ہوتی ہے. حسین ابن علی کو دیکھا بے اختیار یہ آیت پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں محبت ہے، حسین ابن علی ٹھاٹے مار رہی ہے. حسین ابن علی کو متصل سمجھتا ہے ذات خدا سے کہ جس خیمے میں حسین ابن علی ہیں، کائنات کی ہر دولت اس خیمے کے آگے ہیچ و پوچھ ہے، جس خیمے میں حسین ابن علی